کہ حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ حنفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اس کنونشن کے اندر اپنی شرکت کو صرف یقینی بنانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور آپ حضرات کی خدمت میں جیسے پچھلے دنوں تجاویز میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ باطل عقائد و نظریات کے حوالے سے اپنے تقاریر میں اور اپنے عنوانات میں اس بات کو بھی واضح کریں. اب نئے آنے والی نسلوں کی تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے نہ تعارف سے واقف ہیں اور نہ ان کے نظریات اور عقائد سے مکمل طور پر، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. ابھی محرم الحرام کے مہینے میں جیسا کہ یہاں سب نے سنا اور سب نے دیکھا، سوشل میڈیا بالکل عام ہے، ہر شخص سنتا اور دیکھتا ہے. میں نے وہاں ایک بات یہ بھی کہی کہ پاکستان کے اندر اور ہمارے ملک کے اس شہر خاص کراچی کے اندر جہاں امن و امان موجود ہے، یہاں پر اس امن و امان کو داؤ پر لگانے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، صحابہ اکرام کی تنقید اور ان پر تنقید کر کے، وہ انتہائی افسوسناک ہے. ملک کے تمام ادارے کان بھی رکھتے ہیں، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس سب کے باوجود وہ خاموشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں. انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ ملک میں افراتفری اور انتشار کی جو فضا قائم کی جا رہی ہے، اس کی روک تھام بہت ضروری ہے. یہ ملک بڑے مشکل سے امن و امان کا گہوارہ بنا ہے، اور پھر یہی سلسلہ یہاں شروع کر دیا گیا ہے. اور وہ اپنی تقریروں کے اندر نہ صرف یہ کہ صحابہ اکرام کو اپنی تنقیدوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ وہ کھلے عام تقریروں کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم انبیاء کرام جتنے بھی ہیں سب کے سب کو معصوم مانتے ہیں، لیکن ان کی عصمت صغریٰ ہے. اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور 12 اماموں کی عصمت کبریٰ ہے. وہ تمام ائمہ کی عصمت کو نبیوں کی عصمت سے بلند قرار دے کر نہ صرف یہ کہ صحابہ اکرام کی توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ توہین رسالت کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر 295 کے قانون کے ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور وہ اپنی تقریروں میں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر عام مجموعوں میں جو مسلمانوں کے عام طبقے سنتے اور دیکھتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے ائمہ وہ معصوم ہیں اور تمام نبیوں سے افضل ہیں. یہ باتیں وہ کھلے عام کرتے ہیں. اگرچہ ترجمہ فرمان علی کے اندر مولوی فرمان علی شیعہ نے لکھا ہے کہ جو حضرت علی کو یا کسی کو بھی نبیوں سے افضل مانے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. لیکن یہ سب کچھ اس ملک کے اندر صرف افراتفری کے لیے ہو رہا ہے. جن کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہو اس کے باوجود وہ اس کا پرچار کریں، تو اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ملک میں انتشار ہو رہا ہے، ملک میں افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، اور سارے کے سارے لوگ خاموشی کی نیند سوئے. نہ مولوی جاگتا ہے، نہ عالم جاگتا ہے. سب نے یہ سمجھ رکھا ہے ناموس رسالت کا کام کرنا ہے تو یہ فلانے مولوی کا کام ہے، ناموس صحابہ کا کام کرنا ہے تو یہ فلانی جماعت کا کام ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی موضوع پہ کام کرنا ہے یہ فلاں لوگوں کا کام ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم تقسیم کر کے ہم سارے کے سارے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دن آئے دن اس طریقے سے مستقبل کو بیان کر رہے ہیں. ان کی زبانوں کو منہ کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں اہم کردار ادا فرمائیں. اس کے بعد میں بلکہ بلتستان علماء کونسل صوبہ سندھ کے رہنما حضرت مولانا احسان صاحب سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت ساری جماعتوں کے رہنما یہاں موجود ہیں، لہذا تمام کے تمام خطباء سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ وقت کو ملحوظ رکھ کر اپنی گفتگو 3 منٹ کے اندر سمیٹیں. بڑی نوازش ہوگی. لائے عمل آخر میں قائدین